ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو بڑی خبریں ابھر کر آئی ہیں وہ ہے بس حادثہ۔ حیدرآباد سے بنگلور ہزاروں لوگ روز آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے، اور یہاں جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے وہ کس حد تک محفوظ ہے، بڑی خبر کے طور پر اس کو۔ دوسرا، بہار اب دنگل میں کود چکے ہیں وشوا گرو، دیکھیں گے ان کی کیسی تقریر ہے۔ اب بہت کچھ شروع ہونے والا ہے، منگل سوتر تو بہت پرانا ہو گیا، اب کچھ نئی بات ہونے والی ہے، تو دیکھیں گے نئی بات کیا ہونے والی ہے، اور اپوزیشن وہ کس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ دوسرا، غزہ کی سچویشن، اسرائیل کی ہٹ درمی، امریکہ اسرائیل کو ہر طریقے سے مدد کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ بھیگی بلی ایک محاورہ ہے جو آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ ہے روس یوکرین۔ دیکھیے، جو کچھ ایسے آثار دکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی تباہی کی طرف جانے والا ہے اگر اس کو روکا نہیں گیا، اس جنگ کو۔ چونکہ جس طریقے سے آج ڈونالڈ ٹرمپ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، اور روس کے ولادر پوٹین، ان کا کیا ری ایکشن آیا ہے، اور ہنگری میں جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ کیوں کینسل ہوئی ہے، یہ ایک کئی باتیں۔ پھر آسیان کی میٹنگ کوالالمپور، مودی جی کیوں نہیں گئے، یہ تو خیر 2 دن سے چل رہا ہے۔ یہ بھی وینزویلا، وہ بھی آج خبروں میں ہے۔ وینزویلا ساؤتھ امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ ہے، اور دیگر خبریں بھی ہیں، کوشش کریں گے ناظرین۔ اور مسلمانوں کے بعد اب دلتوں پر کافی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، مدھیہ پردیش تو ایک دلتوں کے خلاف ایک لیبارٹری بن رہا ہے، پے در پہ مختلف خبریں ہیں، کوشش کریں گے۔ اور جموں کشمیر میں راجیہ سبھا کے الیکشن ہوئے ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں، وہ بھی ایک خبر ہے، اس پر بھی ہم کوشش کریں گے، اس پر ہم کچھ آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، جمادی الاول۔ جمادی الاول کی 2 تاریخ ہے۔ جمادی الاول ایک معنوں میں یعنی مقدس مہینوں کی ایک شروعات کہتے ہیں، کیونکہ جمادی الاول کے بعد جمادی الثانی، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، ایک تیزی سے جانے والے مہینے ہوتے ہیں۔ یہ لونار کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں میں، جس کو ہجری کیلنڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ صرف چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ دوسرا سولار کیلنڈر ہے جو ہمارے پاس، جس کو انگریزی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، وہ ہے اکتوبر کی 25 تاریخ ہے، اور دن تو ہفتے کا ہے آج۔ ناظرین، کاویری ٹریولز، آپ دیکھیے، بنگلور، بامبے، یہ 2 ایسے کوریڈور ہیں جہاں آپ کو سینکڑوں بسز دکھیں گے، اور آج کل بسز پہلے خالی سیٹوں کے ہوتے تھے، اب تو سلیپر کوچ، جیسا ریلوے میں آپ سلیپر میں مزے سے جاتے ہیں، اسی طریقے سے سلیپر میں سوتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ جمعے کی ابتدائی یعنی جمعرات ہو چکی تھی، جمعرات کو یہ گاڑی نکلی رات میں 10 بجے کاویری ٹریولز کی، حیدرآباد سے۔ یہ آرام گھر سے، شمس آباد سے ہوتے ہوئے اپنے سفر پر بنگلور جا رہی تھی، اور یہ رات کے 3:10 یا 3:30 کے درمیان واقعہ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے، یہ اتنی ہیوی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہ ملٹی ایکسل گاڑیاں۔ آپ کبھی حیدرآباد میں 2 کوریڈورس ہے، ایک آرام گھر کا کوریڈور ہے جو بنگلور کی سمت جاتا ہے، آپ دیکھیں گے سینکڑوں گاڑیاں، خانگی ٹریولز، سرکاری ٹریولز تو 2-4 رہتی ہیں، جیسا کہ یعنی کرناٹک RTC کی گاڑیاں،
آندھرا پردیش کی گاڑیاں یا تلنگانہ کی گاڑیاں جو RTC کی وہ بھی ایک محدود رہتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے بنگلور اور حیدرآباد میں ٹریول سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں سٹی ٹوین IT کاریڈور ہے، یعنی یہ دو شہروں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا ہب ہے جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو حیدرآباد رہتے ہیں، کرناٹک میں، حیدرآباد میں کام کرتے ہیں، اور ویکینڈ کے بعد وہ اپنے آبائی مقام کو جاتے ہیں، کیونکہ 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، 5 ڈے ویک ہوتا ہے، شٹلنگ کرتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تلنگانہ کے یا حیدرآباد کے ہوتے ہیں اور ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے عام طور پر ویکینڈ سے پہلے یہ لوگ، جس میں زیادہ تر IT کے لوگ تھے، انفارمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ سے جو جڑے ہوئے سافٹ ویئر انجینئرس اور اس طریقے سے مختلف کمپنیوں میں کام کرنے والے، یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. دیگر مسافر بھی ہوتے ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے کوریڈور میں شاید 560 یا 570 کلومیٹر کا رکھتا ہے. یہ عام طور پر یہ 8 گھنٹوں میں پہنچا دیتے ہیں. اب یہ گاڑیاں سلیپر ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیے رات کے 3 بجے سب محو خواب ایسی گہری نیند میں ہوتے ہیں. اب جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو بچنے کے لیے کوئی امید نہیں ہوتی. یہی ہوا ہے. 3:10 کو بتاتے ہیں، 3:30 جو بھی ہو، 20 منٹ کا فرق ہے اس کے اندر. یہ کرنول کے ایک علاقے سے گزر رہی تھی گاڑی، ہے اس نے ایک 2 ویلر کو ٹکر دے دی. اب آپ دیکھیے 2 ویلر اس گاڑی کے نیچے آ گیا، یعنی اس کی جو گاڑی نیچے آ گئی، اور گاڑی چونکہ لوہے کے آئرنس وغیرہ اس میں رہتے ہیں، وہ یعنی گھسیٹتے ہوئے چلے گئی. اس سے اسپارک پیدا ہوا، یعنی اگنیٹ ہوا اس میں، وہ ٹینک کو لگ گیا. ٹینک ایک دم بلو ہو گیا اور آگ بھڑک اٹھی. دیکھیے اب 20 لوگوں کی ہلاکت ہوئی اس کے اندر. 44 لوگ اس میں سوار تھے، کچھ لوگ شدید زخمی ہیں، کچھ لوگ بڑی مشکل سے نکلے، سارا سامان چل گیا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، جیسے کہ فائر سیفٹی کے لوگوں نے جو معائنہ کیا اس میں موبائل فون کا ایک بڑا کنٹینر تھا جو کہیں حیدرآباد سے بنگلور کو لے جایا جا رہا تھا، کیونکہ سامان بھی لے جاتے ہیں یہ لوگ، مختلف سامان بھی رہتا ہے گاڑیوں کے اندر. تو وہ موبائل فون پھٹنا شروع ہو گئے آگ کی وجہ سے، اور اس سے بھی جو اگنیٹ ہوا، یعنی چنگاریاں کے ساتھ بس کو پوری لپٹ میں پکا. ورنہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ بائک جو گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی، اس کا جو اسپارک نکلے، اس سے یعنی ابتدائی جو پہلا حصہ تھا وہ جل سکتا تھا، لیکن پچھلا کا جو حصہ جو جلا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ موبائل فونوں کے وجہ سے دھماکوں سے ہوا ہے. جو ایک کنٹینر میں، ایک باکس میں کئی موبائل فون جو حیدرآباد سے بنگلور لے جائے جا رہے تھے، وہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو گئیں، سامان، پیسہ جو بھی تھا، زیور، یعنی جب انسانی نہیں رہا تو یہ بھی چیزیں کیسی ہوں گی. تو بہت دل خراش حادثہ ہے، اور اس میں زیادہ تر تلنگانہ کے لوگ تھے. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں کہ بھائی قریب میں کوئی فرسٹ ایڈ سسٹم ہونا، فلاں ہونا. حالانکہ یہ پورے طریقے سے نیشنل ہائی وے ہے. اب نیشنل ہائی وے میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وقت پر چند منٹوں کے اندر آپ کو کوئی امداد مل سکتی ہے کیا؟ خود ORR میں بھی دیکھیے، جو حیدرآباد کے اطراف ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کئی کلومیٹر تک آپ کو کوئی امداد کی سہولت نہیں ہو سکتی. تو بڑی مشکل صورتحال ہے. لیکن اب حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ بڑی آرام دہ بس تھی، لیکن اب وہ صرف جل کر راکھ ہو چکی. انسان. اور ایک بات جو بتائے، اب دیکھیے فورنسک ڈپارٹمنٹ کو لاشوں کی شناخت کے لیے بڑی مشکل ہوئی، چونکہ لاش پوری طریقے سے جل چکی تھی. لاشوں کا شناخت بہت مشکل سے، وہ کسی کے ہاتھ میں کڑے یا انگوٹھی یا گلے میں کچھ جو زیور، اس کی شناخت کے ساتھ یہ لاشوں کی شناخت کرنی پڑ رہی ہے. تو بڑی افسوس کی صورتحال ہے. اس کے لیے کون ذمہ دار ہے، یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بات آئی چلی جاتی ہے، بس 1-2-4 دن اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے، اس پر ہم اپنی توجہ ڈال دیتے ہیں. اب اس کو پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مستقل حل ہونا چاہیے.
اب دیکھیے ایک سال میں ہمارے پاس کتنے لوگ سڑک کے حادثے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. تقریباً 1,80,000 سے زائد ایک سال کے اندر 2024 1,80,000 سے زائد لوگ سڑک حادثے میں ہلاک ہوئے. کسی زلزلے میں، کسی جنگ میں، کسی سیلاب میں، کسی طوفان میں اتنے لوگ ہندوستان میں ہلاک نہیں ہوئے جتنے سڑک حادثات میں ہلاک ہو رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے سڑک حادثات کے بارے میں ایک گائیڈ لائنس دی ہے. خیر کورٹ کو کون سن رہا ہے؟ بلڈوزر نہیں چلاؤ، بلڈوزر چلا جاتا ہے. فلاں چیز نہیں کرو، کون سننے والا ہے؟ تو لیکن اب اس میں کہا کہ ہیلمٹ ضروری کر دینا چاہیے، بیلٹ ضروری کر دینا چاہیے، فٹنس یہ چیزوں کو ضروری کرنی چاہیے. یہ سارے دیے گئے، لیکن اس کی عمل آوری کیسے کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو خیر بہت بڑا حادثہ ہے جس کا آج کئی اخبارات نے، خاص کر ساؤتھ کے تقریباً اخبارات، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک، یہ 3 ریاستوں سے جو اخبارات شائع ہوتے ہیں اس میں یہ بڑی خبر کے طور پر اس کو نمایاں کیا گیا. آتے ہیں ناظرین، دوسری جو قومی خبر ہے وہ ہے بہار کی کشتی. اب دنگل میں پہلوان صاحب آ گئے. وزیر اعظم نریندر مودی جو آسیان کوالالمپور میں بڑی کانفرنس کو چھوڑ کر وہ بہار کو ترجیح دینا بھی چاہیے. بہار ہے تو اپنی بہار ہے، نہیں تو کیا ہے. اور ایک بات جو خیر وہ شبے میں بعد میں بات کروں گا، وہ نہیں جانے کی وجہ کیا ہوئی، کیا ہے، وہ کیوں اپنے دوست کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، یعنی شرما رہے ہیں ملنے سے. ہوتا نا بعض وقت بعض محبت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اگر وہ ان کا سامنا ہو جائے تو آپ جو ہے نظریں نیچی کر لیتے ہیں، نظر نہیں ملا سکتے کیونکہ محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو خیر وہ ایشو الگ ہے، لیکن ہم پہلے بہار پہ جائیں گے. بہار میں وزیر اعظم نے جم کر اب یہی کہا کہ جنگل راج، یہ تو ان کا بہت پٹا ہے. جنگل راج 20 سال سے وہاں حکومت کس کی ہے؟ یعنی ریاست میں کچھ عرصے کے لیے آر جے ڈی کے ساتھ کچھ ماہ ہوئی محدود طور پر، لیکن زیادہ تر تو این ڈی اے اور جنتا دل یو ان لوگوں کی رہی 20 سال تھے. دوسرا مرکز میں 11 سال سے ان کی سرکار ہے. اب 11 سال سے ڈبل انجن چل رہا ہے وہاں. اب ڈبل انجن ہوتے ہوئے اب یہ جنگل راج ایسا یہ جو معاملہ چل رہا ہے. لیکن ایک بہت حکمت عملی کی تعریف کرنی پڑیں گی. حالانکہ بعض اصولوں میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی بی جے پی تو خیر جس طریقے سے چلا رہی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں اس کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے. بی جے پی کی خوبصورتی یہ ہے، حکمت عملی کی کہہ رہا ہوں، بی جے پی کی خوبصورت ہے نہیں ہے وہ آپ اپنے آئینے میں اس کو دیکھ سکتے ہیں بی جے پی کو. لیکن اس کی حکمت عملی کی جو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اقتدار میں رہنے کے باوجود جب الیکشن آ جاتا ہے وہ خود کو اپوزیشن کا پیراہن پہن لیتی ہے اور اس کو دوسروں کو کہتی ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کانگریس اقتدار میں نہیں ہے لیکن پورا ایک بلیم کانگریس کے اقتدار میں رہتا ہے. اپوزیشن اقتدار میں نہیں ہے، پورا بلیم ان کی وجہ سے سب چیزیں ہو رہی. ارے بھائی حکومت میں تو آپ ہیں نا. نہیں ان سے نہیں، سوال ان سے کرو. تو یہ وزیر اعظم کی اور بی جے پی کی بڑی حکمت عملی ہے اور ابھی تک کامیاب رہی. دوسری حکمت عملی تو خیر ہندو مسلم تو ان کے لیے الادین کا چراغ ہے، بس گھر سے ہو جائے گا. اس لیے کہ اب جتنے بھی چنٹوز ہیں یعنی جو نفرت کے پجاریاں ہیں سب کو ایک ایک پجاری کو بھیجا جا رہا ہے. جائیے بہار میں جو ہے بہت بڑا تہوار ہو رہا ہے، جا کے اپنا ماتھا ٹیکیے، جم کر بات کیجیے، کبھی برقع لگائیے، کبھی نمک حرام کو بھیجائیے، کبھی اس کو بھیجائیے. یہ تو ہوتا رہے. لیکن وزیر اعظم کی جو تقریر ہے دیکھیے آج بڑی، کیونکہ قومی یعنی جو بھی لوگ اس کو گودی بولیں کچھ بھی بولیں، لیکن میڈیا تو ہے وہ سارا انہی کو فوکس کرتا ہے. اور ذری سی بھی جھول اگر اپوزیشن کے صفوں میں دکھی اس کو ایسا نمایاں کرتا ہے کہ بس ختم، ان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ میڈیا کا جو کنٹرول کرنا ہے، یہ آپ دیکھیے نازیزم کی کتابیں پڑھی آپ. اب لوگ تو کتابیں تو پڑھنا کم کر دیے، سب زیادہ تر فون پر بھی پڑھ لے رہے ہیں، پڑھنا بھی ہو. لیکن ان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے وہ قوم یعنی ایک لابی یعنی راہ ہموار کرنے کے لیے، جو رائے عامہ کو بنانے کے لیے میڈیا کا دور، اس دور میں بھی اس دور کا میڈیا الگ تھا.
اس دور کا میڈیا ریڈیو میڈیا تھا، اس دور کا اخبار میڈیا تھا، اس دور کا منادیاں جو ہے ابھی بھی بعض گاؤں میں ہوتی ہیں کہ کسی، اب تو خیر گاؤں گاؤں میں بھی فون ہے، لیکن اس کے باوجود بعض پنچایتوں میں منادی کا سسٹم ہے، یعنی ایک دھپڑا، یعنی ایک باجا بجا لیتے ہوئے جا کے اس میں لوگوں کو جمع کرتا ہے، جمع کر کے ایک بات کا اعلان کرتا ہے کہ فلاں جی کے فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، یہ منادی کہتے ہیں اس کو. تو وہ سسٹم کو اب اپنایا تھا انہوں نے. تو اب یہ دیکھیے جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن پہ استعمال ہوتا ہے. اب اس طریقے سے اسپین میں جس طریقے سے کیونکہ میں آر ایس ایس کے لائبریریز وغیرہ میں بھی کبھی کبھی، اب تو بہت کم ہو گیا جانا میرا، پہلے جاتا تھا زیادہ جب میں فیلڈ پہ زیادہ ہوتا تھا، ابھی فیلڈ تو میرا اتنا کم ہو گیا فیلڈ کا معاملہ، لیکن وہاں جاتا ہوں تو وہ اسپین میں جو مسلم ڈاؤن فال ہوا ہے اس پر کافی ریسرچ کرتے ہیں لوگ، اور اسی کی پیٹرن کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. کس طریقے سے پہلے آپس میں پھوٹ دلواتے ہیں، زبان اور کلچر کو ختم کرتے ہیں، ان کی جو ہے طریقہ کار کو ختم کرتے ہیں، اس طریقے سے. تو خیر وہ معاملہ کچھ اور تھا وہ، لیکن اسپین کو ہندوستان میں لانے کی یہ کوشش ہمیشہ سے رہی ہے. اب ان کو پھر زیونسٹوں کا بھی ساتھ ہو گیا. تو ہندوستان میں جو ماحول ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ارے ان کے آنے سے ایسا ہوا، تو نہیں نہیں، ان کی تو منصوبہ بندی ہی ایسی ہے. جو اور ایک بات میں محسوس کرتا ہوں، دیکھیے ہر طبقے میں ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. مسلمانوں میں جو تھنک ٹینک ہے وہ بہت محدود ہے، اور اتنا کمیونٹی کے لیے اتنا ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوا، نہ ہی ایکسیسیبل ہوا. یعنی کمیونٹی سے اور جو تھنک ٹینک ہے ان کے درمیان ایک دراڑ ہے، ایک بڑا لمبا قصہ ہے. اس کو برج، یعنی اس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جبکہ آر ایس ایس کے جو تھنک ٹینک ہے وہ بڑی حد تک کمیونٹی کے اندر ایکسیسیبل ہو گیا، اور ایکسیسیبل ہوا، ایکسیپٹیبل ہوا، یہ دو چیزیں ہوئی. سکھ طبقے میں بھی، کیونکہ کئی سکھ ہمارے دوست ہیں، میں چندی گڑھ پنجاب جب بھی جانا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے رابطہ جو ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ایک بڑا اچھا تھنک ٹینک ہے. کرسچنوں میں تو کافی، خیر کرسچنوں میں کئی طبقات ہیں، کئی مسلک ہیں ان کے بھی، لیکن اپنے اپنے طور پر بھی وہ ان کے اندر جو تھنک ٹینک ہے وہ بڑی حد تک ایکسیسیبل بھی ہے، ایکسیپٹیبل ہے، سوائے مسلمانوں کے. ایکچولی مسلمانوں کے کئی ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں، اس میں ہم بلیم بھی نہیں کر سکتے کمیونٹی کو کہ مسلمان، چونکہ مسلمان تقسیم کا جو وار ابھی تک چل رہا ہے ان کے اوپر، ان کی زبان پر، ان کی تہذیب پر، ان کی لے آف لائف یعنی وے آف لائف پر، ان کی معیشت پر، ان کی سماجیت پر، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ان کا جو تھنک ٹینک ڈیولپ ہونا ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا، اور جو ڈیولپ بھی ہوا ہے وہ اتنا ایکسیپٹیبل نہیں ہوا، اور نہ ہی اگر ایکسیپٹیبل محدود طور پر بھی ہوا تو ایکسیسیبل نہیں ہوا، یعنی وہ پہنچ نہیں ہو پائی. خیر میں اس بحث میں جاؤں گا نہیں، لیکن یہاں میں بہار کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہا تھا کہ بہار میں ایک قسم کی ایک لابی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خیر وہ ہوگا نہیں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے ابھی، کیونکہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، ابھی ابتدائی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ بہار کی سچویشن ہے. اور بہار میں البتہ تیجسوی یادو جو ایک چہرہ ابھر کر آیا ہے اپوزیشن کا، اب یہ ان کے ساتھ، اب انہوں نے جو وعدے، اب دیکھیے بی جے پی نے تو کوئی ایسے وعدے نہیں کیے کہ ہم ہر گھر ہر خاندان کو ایک نوکری دلائیں گے، ہر عورت کو اتنا وہ دیں گے. کہا کہ یہ سب بھول بھلائیاں ہیں، یہ صرف جو ہے شگوفے ہیں، بس اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا الزام ہے. پھر بھائی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس تو صرف گھسپیٹا ہے، آپ کے پاس تو صرف نفرت ہے. ٹھیک ہے، وعدے کی صحیح، وعدے کے ساتھ ہی کم از کم یہ ان کا جو منصوبہ ہے. تو کل وزیر اعظم کی ریلی میں نتیش کمار اور ان کے جگر اتحادی جس میں چراغ پاسوان وغیرہ یہ سب بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جب آئیں گے تو ایسی اکثریت سے آئیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا رہا تھا کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں اب کی بار 400 پار، جبکہ اٹک گئے آپ 219 پر. تو یہ اس طریقے کا جو ہے لوگوں میں ایک تاثر دینا، یہ بھی بڑی حکمت عملی کا سوال ہے. بی جے پی کی جو حکمت عملی ہے، جو ان کی جو تھنک ٹینک ہے، پولیٹیکل تھنک ٹینک ہے، وہ بہت ہی چالاک اور زیونسٹ آئیڈیالوجی سے وہ متاثر رہتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو چالاکی ہے وہ بہت شدید. اب یہ ہم تو بہت اکثر سے آ جائیں گے، تو لوگوں میں ارے آتے بھائی چلو ان کو دیں گے. ویسے بھی آدھی آبادی جو ہوتی ہے خواتین کی ہوتی ہے، تو ان کو انہوں نے 10,000 روپے پہلے ہی ڈال دیے، الیکشن سے 3-4 دن پہلے تک یہ کام کمپلیٹ ہو چکا تھا. خیر الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے، وہ تو ان کا ایک آلے کے طور پر کام کر رہا ہے، یہ تو اپوزیشن کا الزام ہے.
شاید ناظرین یعنی میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، آتے ہیں جموں کشمیر. جموں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات ہو کے کئی مہینے ہو چکے ہیں. خیر اس کو ریاستی درجہ ملتا نہیں ملتا وہ الگ سوال ہے، لیکن راجیہ سبھا کی جو خالی نشستیں تھیں اس کے لیے انتخابات ہوئے. کل رائے دہی ہوئی اور نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا. 4 میں سے 3 نشستیں نیشنل کانفرنس کو ملی. نیشنل کانفرنس جس کا اتحاد کانگریس کے ساتھ ہے، اس کو 3 نشستیں ملی اور ایک بی جے پی نے چرا لی. اس لیے کہہ رہا ہوں چرا لی، بی جے پی کو دوسرے بھی پارٹیوں کے ووٹ مل جاتے ہیں، وہ اپوزیشن پہ بھی دھوکہ مارتی ہے. کیونکہ بی جے پی کے پاس بولے نا کہ علادین کا چراغ ہے، گھستے ہی مل جاتا ہے بیچارہ. اور خرید و فروخت میں تو یہ تو بنیا کی پارٹی ہے، جم کے ملتی ہے خرید. ان کے پاس جتنا اصول ہوتا، اور پھر وہ کرپشن سے پاک بولتے ہیں لوگ اپنے آپ کو. ہو بھی سکتا ہے کیونکہ کرپشن جب لیگلائز ہو جائے گا تو وہ کرپشن سے پاک ہی کہیں گے. تو اب یہ 3 نشستیں نیشنل کانفرنس کو ملی اور ایک نشست بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملی. اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن نے، جن کا نام شرما ہے، وہ ان کو 4 ووٹ زیادہ ملے اور اس طریقے سے انہوں نے نیشنل کانفرنس کو 1 سیٹ پر شکست دے دی. اس طریقے سے جموں کشمیر راجیہ سبھا کے انتخابات مکمل ہوئے. آتے ہیں مہاراشٹرا. اب دیکھیے مہاراشٹرا میں ایک خاتون ڈاکٹر کی سوسائڈ ہوئی. ستارہ جو کافی بڑا یعنی علاقہ ہے ستارہ جو ہے، اور کس طریقے سے یہاں ایک ڈاکٹر نے اپنی سوسائڈ سے پہلے اپنی ہتھیلی میں پوری تحریر کیا ہے، میں اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہوں. میری زندگی کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے. اب بی جے پی کی سرکار ہے، اس پہ کوئی میڈیا میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی، نہ کوئی احتجاج ہوگا. جبکہ کلکتہ میں ایک میڈیکو یعنی میڈیکل کی طالبہ کے عصمت ریزی کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد کئی مہینوں تک سلسلہ چلتا رہا. بھارتیہ جنتا پارٹی نے فلاں ہوا، سی بی آئی انکوائری، یہ انکوائری، وہ انکوائری، اور پورے ملک میں احتجاج. اور یہاں ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے صرف، کیونکہ مہاراشٹر ہے، بی جے پی کی سرکار ہے. آپ نہیں، یہاں جو بھی ہو چراغ تلے اندھیرا بالکل رہنا چاہیے. اب دیکھیے ستارہ سے جو خبر آئی ہے، ڈیٹ لائن سے خبر آئی ہے، اس میں ہتھیلی بتایا. دیکھیے وہ ہتھیلی کو آج اخبارات نے چھایا. وہ ہتھیلی میں جو تحریر لکھی ہوئی ہے، ہتھیلی کے اندر اس نے پوری تحریر لکھی ہے. لیفٹ ہینڈ کی ہتھیلی پوری طریقے سے ایسا لکھا، یہ کس طریقے سے ایک خاتون ڈاکٹر کو ہراساں کر کے اس کی مسلسل عصمت ریزی کی جا رہی ہے. عاجز آ چکی ہو. اور کچھ اور بھی نام ہے اس کے اندر، سینئر بھی ہیں. آپ دیکھیے گنگا بحری تو ہر کوئی نہ صرف ہاتھ دھوتا بلکہ غسل بھی کر لیتا اس کے اندر. موقع ہے استاد، کر لو. تو جب یعنی کوئی کمزوری کا کسی کا، حالانکہ وہ کہا کہ میں نے فالٹ میں نہیں ہوں، میرے کو ہراساں کرنا شروع کیا. میں جب ہراسانی کے خلاف پولیس میں گئی، پولیس نے تو ہمدردی دکھا کے ہمدردی کے بہانے میرے ساتھ ایک دن 2 دن اس طریقے سے اب مسلسل میرے ساتھ زندگی میں یہ ہوتا گیا. اور پھر میری ہراسانیاں بھی جاری ہیں، جس کے لیے میں پولیس سے رجوع ہوئی تھی. کون بولے گا اس کے بارے میں؟ مہاراشٹر سرکار کے بارے میں کچھ ہمارا میڈیا بولے گا؟ اس کے بارے میں کوئی احتجاج ہوگا؟ تو یہ ایک ہر چیز کو دوہری نظر سے دیکھنا ہے. جیسا کہ حیدرآباد میں 2 دن پہلے ایک گاؤں رکشک، اب دیکھیے اس دن ہم نے دیکھا کہ ایک گاؤں رکشک جو گایوں کے تحفظ کے لیے جو ان کو تھا، اس کو گولی مار دی گئی تھی. ہم بھی دیکھے، ارے بھائی تو بڑا بری بات ہے. نہ تم گائے تھی نہ کچھ تھی، بلکہ ایک گاؤں ماتا کے نام پہ گاؤں کا تسکری تھا، یہ اصولی ایکسٹورشنسٹ تھا. لیکن بی جے پی نے احتجاج کیا پوری طریقے سے، فلاں احتجاج، گرفتاریاں. یعنی بس ایک ہی نظریے سے دیکھنا ہے دوسرے کو. اور لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، ارے دیکھو یہاں گائے کا رکشا نہ، ان کو کتنا جوخم لینا پڑتا ہے گائے روکنے. ارے گائے تھیش نہیں، گائے آئی چلی گئی، پیسوں کی تقسیم، معاملہ جاری، اصولی. ماتا بولتے ہیں لیکن ماتا کے نام پر تسکری کرتے ہیں. تو خیر میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، میں ستارہ کی طرف آؤں گا، مہاراشٹر کی طرف. تو یہ سچویشن ہے. تو کس طریقے سے یہ جو ہے معاملہ ہو رہا ہے. ناظرین،
جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو ہم مدھیہ پردیش سے دیکھیں. مدھیہ پردیش میں دلتوں پر اب کافی ہو رہا, مسلمانوں پر تو ہو رہا ہے, وہ تو ایک ریگولر ہو گیا. اب آپ کسی مسلمان کی لنچنگ ہوتی یا اس کا گھر پر بلڈوزر چل جائے تو یہ ایک عام بات ہے, اس کا اب آپ اتنا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ دلتوں کے اوپر اب دیکھیے گوالاری میں جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک مسلم جو پولیس آفیسر تھی, وہ جس طریقے سے اس نے ایک نعرہ لگا کے ان کو, ایک مذہبی نعرہ لگا کے ان کو روکا کرا, وہ اصل اس کی بنیاد دلتوں کے خلاف ایک احتجاج کے بارے میں تھی. وہ اس کے بعد ایک اور واقعہ ساگر علاقہ بول کے مدھیہ پردیش میں, وہاں سے آیا کس طریقے سے. اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا کہ جہاں دلت کو ناک گھسیٹنا اور چپل چاٹنے کے لیے کہا گیا تھا, اور آج کے واقعے میں بھی ایک یہی صورتحال ہے, ایک دلت بڑی اہانت کی گئی ہے, اس کی خبر بنے گئی ہے. تو یہ چیزیں تو اب ہوں گی. اب پہلے اگلا گرا پچھلا ہوشیار نہیں ہوتا, پچھلا بھی گرتا ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کا جو ہے یہاں چھوٹی سی خبر آئی ہے. وہ بھی آتے ہیں ناظرین غزہ کی سچویشن. ایسا امریکہ اتنا مجبور ہو گیا اپنے عوام کے ٹیکسوں کا زیادہ سے زیادہ. مجھے بتایا جا رہا تھا, ایک جو عدد و شمار مجھے جو دیے گئے ہیں امریکی یوٹیوبرز کی طرف سے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی عوام کے ٹیکسوں کا 20% اسرائیل کو جھونک دیا گیا ہے. جنگ کے اندر پیسہ دینا, ہتھیار دینا اور دیگر جو ان کی مدد کرنا, یہ 3 ایشوز کے اوپر. یعنی اندازہ لگائیے امریکہ جو ہے جس کی بہت بڑی معیشت ہے, اس کا 20% حصہ اسرائیل کے سپرد ہو جاتا ہے. اور اسرائیل اپنے عوام سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا. ہو میڈیکل فری, ایجوکیشن فری, اگر ملازمت یا کوئی کام نہیں ہے تو پینشن فری. یعنی بہت, آپ ایک دنیا میں جنت جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اسرائیل میں ہے. جو لوگ ابھی کئی ہمارے تلنگانہ کے لوگ وہاں جا کر ملازمت کر رہے ہیں, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, برابر کر سکتے ہیں آپ, کیجیے. وہ بھی یہی بتاتے ہیں. تو وہاں کی جو جس طریقے سے جو سچویشن ہے بتاتے ہیں کہ بھئی یہاں کے لوگوں کو تو بڑا مزہ آتا رہتا ہے, اور کس طریقے سے. اور یہ ان لوگوں میں ایک چیز جو پیدا کی گئی ہے, یہودی کانسیپٹ ہے. خیر یہودیوں میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں کہ وہ سب نسلوں سے زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں سب کو, اور سب کو نیچے سمجھتے ہیں, حتیٰ کہ امریکہ کو بھی نیچے سمجھتے ہیں. اب دیکھیے 2 دن پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں ان کو, جے ڈی وینس, وہ آئے اور کنونس کرنے گئے, نہیں ہوئے کنونس. اب وہاں کی جو ہے دوسرے عہدہ روبیو, جو وزیر خارجہ کہتے ہیں, جو معاف کیجیے گا جے ڈی وینس نائب صدر ہیں, وہ آئے تھے. اب روبیو آئے ہیں جو وزیر خارجہ ہیں, جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں ان کو. یہ آئے کنونس کر رہے ہیں, ارے نہیں بھائی آپ معاہدے کے اوپر صحیح کرو, آپ وہ کرو. اب دیکھیے اس نے کھلے طور پر وہاں کی پارلیمنٹ جو نیٹ کہتے ہیں اس کو, اس میں یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ ہم مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ بنا دیں گے. اور محمود عباس جو امریکہ کا مسلمہ غلام ہے, اس کو تو خیر غلام ہونے کے باوجود بھی نیو یارک میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا اس کو. البتہ شرم الشیخ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے گلے لگایا, تصویر ہے دیکھیے آج اخبار میں, بڑی مزے کی تقریر ہے. کہا کہ نہیں یہ بزرگ ہیں, یہ کوئی ان کا کچھ ہونے والا نہیں. اس طریقے سے اس کی توہین کی. ڈونلڈ ٹرمپ بڑی توہین کرتے, لوگوں کی بڑی توہین کرتے کہ کس طریقے سے. خود ہمارے کئی وقت ہم کو بھی اچھا نہیں لگا کہ ہمارے وشوا گرو کی توہین کی انہوں نے. خیر وہ ہمارے بڑے دل والے ہیں, ہمارے وشوا گرو, اتنا نوٹس نہیں لیا انہوں نے اس کا. ٹھیک ہے, چھوڑ دو, میرا دوست ہے نا. خیر وہ دوست کی طرف واپس آؤں گا میں, چونکہ آپ سے بول چکا ہوں کہ آسیان کی میٹنگ میں ایک دوست کا آمنا سامنا کیوں نہیں کر سکتے. بعض وقت ہوتا ہے, ارے اتنی محبت ہے کہ میں کیسے آمنا سامنا کروں, بڑی امید رہتی ہے کہ آپ سے بات کروں. جب سامنے آتے ہیں تو میرا میرے منہ ہی نہیں کھلتا, میں خالی دیکھتے رہتا ہوں. تو یہی حالت ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ آسیان میں آنے والے تھے تو وزیر اعظم بولے نہیں, اب ان کا کیسا میرا پکا دوست ہے. انہوں بھی کہا کہ میرا پکا ڈیئر فرینڈ, انہوں نے کہا کہ میرا بہت بڑا دوست ہے. تو اتنی محبت ہے, یہ محبت کا ثبوت ہے کہ آمنا سامنا نہیں ہو پا رہا ہے. اسی وجہ سے نہیں گئے.
خیر کوئی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بہار کے الیکشن کی وجہ سے ہمارے وشوا گرو نہیں گئے، لیکن محبت کا بھی تو ثبوت ہے. دیکھیے اب اتنے بار 50 مرتبہ کہہ گیا کہ جنگ میں نے رکوائی، جنگ میں نے رکوائی، کچھ بولے وہ نہیں بولتے. پھر تیل کے بارے میں روس سے تیل نہیں، کچھ بولے نہیں بولتے، وہ خود نہیں بولتے. ایک آدھ ترجمان کو کچھ بول دیا کہ بھائی تم بول دو کچھ بھی. تو یہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیر اعظم کی محبت کا کھلا ثبوت ہے کہ بہت ایک دوسرے کو چاہتے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے ایک دم جو ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی، آپ جس کو زیادہ چاہتے ہیں اس کا آمنا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے، ریزن ہے، یہ محبت کا ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے ہیں. تو خیر میں محمود عباس کی بات کر رہا تھا آپ سے. محمود عباس جو مسلمہ غلام جو کہہ رہا، بالکل اس سے بڑھ کر بھی آپ جو درجہ دے سکتے ہیں اس کو دے سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے فلسطینیوں کے لیے ہمیں کام کرا نہیں کر رہا. اب مغربی کنارے کو ضم کرنے کی جو پارلیمنٹ، اسرائیلی پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن دی ہے، اس کو روکنے کے لیے ریبیو آ گئے، یعنی امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آ گئے. لیکن دیکھیے ہٹ در بھی جو ہوتی ہے، جو ظالم جو ہوتا ہے نا، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہو، وہ اپنی بات ہی کو صحیح سمجھتا ہے، وہ کسی کو سننے والا نہیں. خود جو امریکہ کو جس کو جو خود اسرائیل کو پال رہا ہے اس کی بھی نہیں سننے والا ہے. جیسا کہتے ہیں کہ ناخلف اولاد، تو یہ ناخلف نسل ہے یہ پوری. اور آپ دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کو اس کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ ہٹلر کے کئی اقوال تھے جس کو کتاب کی شکل میں دی گئی تھی. اس میں یہ ایک بات واضح تھی کہ میں چاہتا تو ساری یہودیوں کا نشت و نابود کر دیتا، لیکن میں نہیں. چونکہ کل جب دنیا پوچھے گی یہ نسل کو رکھے کیوں نہیں، یہ تم ظالم ہو کہیں گے، لیکن میں یہ نسل کو اس لیے کچھ لوگوں کو رکھا ہوں کیونکہ جب یہ جائیں گے لوگ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے تم نے کیا ہے، تو مجھے صحیح ٹھہرائیں گے کیوں ان کا میں ختم خاتمہ کیا ہوں. خیر ظلم اپنی جگہ ہے، ہم اس کو بات صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اس کے قول کی وجہ سے جو قول کتاب کی شکل میں شائع کیے گئے ہیں کہ یہ اس لیے جو میں نے ختم کیا، جس تو آج وہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نسل کی کیا وجہ ہے، کیوں اتنے ظلم زیادتی. دیکھیے آپ جو غزہ میں آج بھی ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے. پھر حماس کا ایک بیان ہے، حماس نے کہا کہ بھائی میں تو سب کے ساتھ لینے تیار ہوں کیونکہ مگر جہاں تک ہے پہلے ہمارا جو خواب ہے ایک آزاد مملکت کا وہ پوری ہو جائے. دوسری جو بڑی خبر کا جو ہے انتخاب کیا ہم نے، روس اور یوکرین کی جنگ ہے. اب یہ جنگ اگر نہیں رکے گی تو دیکھیے دنیا تباہی کی طرف اس کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کو تباہ کرنے سے. چونکہ جس طریقے سے اب دو بڑے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف پوٹن جو خاموش طریقے سے کام کر رہا ہے، دونوں میں ایک بہت ہوگا. ہنگری کی جو میٹنگ کینسل ہوئی وہ ایک بہت بڑا جو ہے فلیش پوائنٹ کے طور پر اس کو آگے بڑھ گیا ہے. اب حملے کائف کے اوپر بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اب کھل کے جو ہے کہا کہ چلو اب دنگل ہو جائے. اب دنگل ہو گیا تو پھر یہ یورپ کا منگل ہو جائے گا پورا. یہ سچویشن دیکھے ہو رہی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، نہیں ہے تو یہ کئی ملک لپیٹ میں آ سکتے ہیں اس کے. تو دیکھیے سچویشن اچھی نہیں ہے یہاں کی. اور جہاں تک ایک اور خبر ہے وینزویلا کے بارے میں، جو ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے، وہاں امریکہ نے اپنی فوج کشی کے لیے راضی کیا. اب یہ معاملہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ دنیا تیزی کے ساتھ ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف ڈھکیلی جا رہی ہے. خیر ہمیں یہ تو ہماری تمنا ہے کہ یہ جنگ سے دور رہیں، لیکن جب حالات ایسے بڑھ رہے ہیں تو ہم ایک صحافی کی حیثیت سے جو ہماری جو نظریں ہوتی ہیں وہ تو یہ کہتی ہیں کہ دنیا کو بچایا جائے، لیکن کیا کریں، جس طریقے سے جو سچویشن ابھر کے آ رہی ہے وہ تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس طرح آج میری آپ کے ساتھ ان خبروں پر گفتگو ہوئی جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہیں. اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.